وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے برتر از قیاس خیال و گمان فهم وظہر کی گفتہ ایم شنی دیم خاندہ ایم دفتر تمام گشت وہ پایا رسید عمر ما ہم چنا درو والے وصفے تو ماندہ ایم بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، الحمدللہ یہ خالص دینی ایمانی اور ایقانی اجتماع رسم کی ادائیگی نہیں، یہ سچے دین کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم یہاں پہ رسم ادا کرنے نہیں آئے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے اور نہ ہم اپنے خطابت کی دھاک اٹھانے آئے ہیں. یہ بیچاری اس کا وزن کیا اٹھا پائے گی ہماری عوام؟ آج ہماری عوام کو سیدھے اور سادے لفظوں میں اس کا دین اس کے حوالے کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو یاد ہوگا، اور آج بھی پڑھا میں نے اہدنا الصراط المستقیم. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. ٹھیک ہے جو کیا انہوں نے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے یہ کہا جائے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا. سیدھی راہ دکھانا انبیاء کا کام ہے، اور مقصد تک اور مطلوب تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. ایصال المطلوب جسے کہتے ہیں. اور محض راستہ دکھانا، اراد و طریق، اراد کے معنی دکھانا، رویت کے معنی دیکھنا، اراد دکھانا. انبیاء سیدھی راہ دکھاتے ہیں، وہ خدا ہے جو سیدھی راہ چلاتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، یہ چلا ہی لکھا ہے. خدا صرف راستہ دکھاتا نہیں، وہ بندے کو چلاتا ہے، اور جسے وہ چلاتا ہے وہی اس تک پہنچتا ہے. ہماری کہاں تاب و توا ہے؟ یہیں سے معلوم ہوا کہ بندہ جو چاہے خدا سے مانگے، کوئی قید نہیں ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، جو چاہو کرو دعا کرو، مجھ سے مانگو تان کا فستعین باللہ، مانگو مجھ سے مدد چاہو کروں گا، جو چاہو مانگو. لیکن مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے. وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ سرے مانگو. مانگنے کا بھی ڈھب ہے، طریقہ ہے. جو طریقہ اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لیکن مانگنے. اسی لیے بہت سے مانگنے والوں نے اسی پر ڈال دی اور کہا ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں کہ کیسے مانگیں. بیکل بلرام پوری اللہ رحمت کرے، آج وہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے
بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا؟ حضور ہم گوار آدمی ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیسے مانگیں گے بھی تو نہیں جانتے، کیا مانگے کچھ نہیں، بس اتنا مانگتا ہوں بھیک میں اپنی خوشی دے دو۔ دیکھو کہا نا، یہ بھی حضور سے لیا ہے، آپ بھیک میں مجھے اپنی خوشی دے دو، اور یہ بہت بڑی دعا ہے، خوشی مانگنا۔ چلو بہت اچھی بات ہے، یہاں خود قرآن نے آدمی کو مزاج دیا کہ کیا مانگو، وہ بھی سورہ فاتحہ میں جس میں جملہ قرآن کے مضامین سمٹے ہوئے ہیں، جتنے بنیادی مضامین ہیں سب سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندے نے جب یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، جب یہ کہا تو قدرت نے فرمایا کہ اے بندے میں تیری کیا مدد کروں، کیسے مدد کروں تیری، کون سی مدد کہتا ہے، ہر مدد تو اسی کی ہے نا، تیری کیسی مدد کروں، جتنی مدد سب اسی کی ہے، تیری کیسی مدد کروں۔ پھر خود ہی سکھا دیا کہ کوئی ایسی چیز مانگ لے کہ سب آ جائے، اس میں جب سب مدد اس کی ہے تو کوئی ایسی چیز مانگ کہ اس میں سب آ جائے، تو قدرت اس کا کہتی الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ میں سچ کہتا ہوں، آدمی کو آپ کے شعلوں سے کھیلنا آیا، کھیلتا ہے، کبھی کبھی آدمی پانی پہ پاؤں جما کے چلتا ہے، کبھی کبھی آدمی آسمانوں میں اڑتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے کوئی سیدھی راہ چلتا ہے۔ سب آسان ہے، شعلوں سے کھیلنا آسان، پانی پر پاؤں جما کے چلنا آسان، ہواؤں میں اڑنا آسان، سیدھی راہ چلنا مشکل ٹیڑھی کی ہے۔ جب کبھی ہم اپنی مسلم دنیا کو دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیا یہ اسی دین پر ہے جو حضور لے کے آئے تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ وہی دین ہے، یہ آشاؤں کا دیا ہوا دین ہے۔ قرآن نے سکھایا کہ مانگو اہدنا الصراط، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ جیسے ہی بندے نے کہا ہمیں سیدھی راہ چلا، وہیں سے معلوم ہوا کہ ہم مسافر ہیں، راستہ مانگ رہے ہیں، اور یہاں سب سمجھے بیٹھے کہ ہم مقیم ہیں۔ راستہ کون مانگتا ہے؟ مسافر۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں اور مقیم بنے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کی دکان کھا رہا ہے، کوئی کسی کا مکان کھا رہا ہے، یہاں حقوق کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جتنی لڑائی ہے سب حقوق کی ہے، سب اپنے حقوق کی تلاش میں ہیں۔ آج کسان بھی جو اٹھے اپنے حقوق کو مانگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حقوق کہیں سے سلب کیے جا رہے ہیں بڑے ہوشیاری کے ساتھ، اور حکمرانوں کا طریقہ یہی ہے کہ زبردستی کسانوں کے نفع میں ان کا فائدہ لٹایا جا رہا، باندھا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں میرا فائدہ نہیں کہا، جانے دو، ختم کرو، ہم نے تو تمہارے فائدے کے لیے کیا تھا، کہہ رہے ہیں تمہارے گلے میں تمہارا نفع ضرور باندھ دیں گے۔ اچھا باندھو، پھر دیکھو کیا باندھو۔ پھر تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ ہم یہاں مسافر ہیں، مقیم نہیں ہیں۔ یہ اقامت میری پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ اچھا ہوا کہ آدمی کو مرنا ہے، اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو خدا جانے کیا کیا قیامت بتا ہوا۔ یہ 4 دن کے لیے، 4 دن کی زندگی، ہم سفر میں ہیں۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم سفر میں ہیں، بنیاد ہے یہ۔ خدا جانے یہ سفر ہمارا کب سے شروع ہوا اور یہ کب جا کے سفر ختم ہوگا۔ ہم مسافر ہیں، کبھی عناصر میں تھے، کبھی پشتے پیدر میں تھے، ہم ہی تھے، کبھی رحم مادر میں تھے، آج دنیا آب و گل میں ہیں، کل قبر میں ہوں گے، پرسوں حشر میں ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے۔ جب تک دونوں پاؤں کہیں سے نہ پہنچ جائیں سفر ختم نہیں ہوگا۔ بڑے لمبے مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں لیکن لوگ مقیم سمجھے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وغض نفسک فی اصحاب القبور۔ دوسری روایت میں من اصحاب القبور۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب رہتا ہے۔ غریب مسافر کو کہتا ہے، وہی غریب نہیں کہ پیسے کو، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں۔ یا یہ سمجھو کہ ہم راستہ طے کر رہے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم قبر میں پڑے ہوئے، قبر میں ہیں، یعنی ہمیں کل جانا ہے تو آج ہی کیوں نہ سمجھے کہ ہم پڑے ہوئے ہیں وہاں۔ یہ درس دے رہے ہیں، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔
اسی لیے پہلے جب جنازہ اٹھتا تھا تو اتنی خاموشی ہوتی تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ کس گھر سے جنازہ نکلا. سب آخرت کے خیال میں ڈوبے ہوتے تھے. ایک تو خاموشی ہوتی تھی. لیکن جب دنیا کا بھوت سروں پہ سوار ہوا تو لوگ دھیرے دھیرے دنیا میں گم ہونے لگے تو ساری دنیا کی باتیں قبرستان میں ہونے لگی. جا کے دیکھ لیجیے. کبھی کبھی تو ہم نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو پختہ قبریں ہیں اور دونوں پہ کچھ آدمی بیٹھے ہوئے قبروں کے اوپر اور کہانی قصہ سنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اتنی بڑی غفلت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک آدمی کو جنازے میں ہنستا ہوا دیکھ لیا تھا, بات نہیں کرتے تھے. فرمایا موت جیسی چیز سے اس کو سبق نہیں مل رہا, کون سا سبق اس کو آخرت کی طرف لے جائے گا. اتنی غفلت. تو چلو میں عرض کر رہا تھا, حضور فرماتے کہ اپنے آپ کو تم یہ نہ سمجھو زمین پر ہو قبر کے اندر, یعنی آخرت پیش نظر اور سمجھ لو کہ ہم سفر میں ہیں. جب سفر میں ہیں تو مانگتے کیا ہے؟ سیدھی راہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے سیدھی راہ کیا؟ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہی سیدھی راہ ہے جدھر سے اللہ والوں کا قافلہ گزرا, جدھر سے انبیاء و رسول گزرے, جدھر سے صدیقین و شہداء گزرے, جدھر سے اولیاء گزرے. حاصل کیا نکلا کہ ہم وہ خواب ڈھونڈ رہے ہیں جنہیں اللہ والوں کے قدم چومنے کا موقع ملا. ہم وہ خواب مٹی مانگ رہے, راستہ کیا مٹی ہے. اسی لیے حافظ شیرازی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے مجذوب ہیں, ان کو لسان الغیب کہا جاتا ہے. گر ہر سرت ہوائے رسالت حافظ بائے خاک درگہ اہل بصر شفیع. میاں حافظ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ خدا تک پہنچ ہی جاؤ تو پھر اس کی راہ اس کے سوا دوسری تو نہیں ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے در کی خاک مٹی ہو جاؤ, ان کے در کی اٹھاؤ, ان کے در کی ان کی بارگاہ کی مٹی اٹھاؤ, اپنی آنکھوں کا سبب بناؤ. اللہ والوں کی راہ مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ جو جدھر سے یہ قافلہ گزرا ہے وہی سیدھی راہ. کلام پاک میں آپ بار بار پڑھتے ہیں انک علی صراط مستقیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں آئے آپ سیدھی راہ پر ہیں. وہاں بھی سیدھی راہ کی بات ہے, سیدھی راہ ہے. اسی لیے چلنے والا برابر دیکھتا رہتا ہے کوئی سی چال اس کی ہو, فکری چال ہو یا عملی چال ہو, ظاہری چال ہو کہ باطنی چال ہو, ہر جگہ وہ حضور کو دیکھے گا کہ حضور کدھر سے گزرے تھے. اپنی ہر فکر میں حضور کو دیکھے گا کہ حضور اس فکری راہ کی طرف سے گزرے, اس عملی راہ کی طرف سے گزرے ہیں. ایک چیز میں نہیں سب سے دیکھا گا. ارے اللہ والوں نے تو کہاں تک دیکھا, میں تو کبھی کبھی سوچ کے تھک جاتا ہوں, یا اللہ کیا اللہ والے دیکھتے ہیں. سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خربوزہ لایا گیا, نیا نیا تھا, ہدیتاً کسی نے پیش کیا, اٹھایا اس کو, چھری بھی اٹھائی, تراشا. پھر خدا جانے کیا سوچتے تھے, اس کو تراشا نہیں تراشا, چھری بھی رکھ دی اور خربوزہ بھی رکھ دیا. لوگ دیکھتے رہے کہ آپ تراشنے جا رہے ہو, خربوزہ نہیں تراشا ہے, اس کو کاٹا نہیں. کچھ لوگوں کے سمجھ میں تلاش بھی نہیں آئے گی, اتنا ذہن صاف ہو چکا ہے. یہ کاٹا سمجھ اس کو کاٹا نہیں. اب تو ذبح کرنے کو بھی کہتے کہ ہم نے مرغی کاٹی, کیا بولی بدلی ہے؟ کیوں نہیں کہتے کاٹنا ہو رہا ہے, ذبح کرنا ہو رہا ہے. مرغی ذبح کی نہیں, آپ کی بولی بھی بدل گئی ہے. آپ ہی نہیں بدلے, سب کچھ بدلا ہے. آپ کو پہننے میں مبتلا ہے, آپ کسی طرح میں مت آئیے. بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نے بکرا کاٹا ہے, کاٹا خدا جانے کہاں سے ذبح کرنا ہو رہا ہے, تو آپ نے خربوزے کو کاٹا نہیں کر دے. خدا میں کارگاہ نے عرض کیا کہ آپ نے خربوزے کو اٹھایا اور اس کو کاٹنے جا رہے تھے, آپ نہیں کاٹا. کہاں ہاں میں, مجھے یہ تو معلوم ہے کہ خربوزہ حضور نے کھایا, بلکہ فرماتے تھے کھجور کی گرمی کو خربوزے کی سردی سے مارو. یہ مزاج دے رہے تھے, کوئی گرم چیز کھاؤ تو کوئی ٹھنڈی چیز چاہیے جواب میں. اچھا شاید آئس کریم وغیرہ لوگ جو ہے دعوتوں میں اسی لیے رکھتے ہیں کہ اس کو گرم گرم گوشت وغیرہ کھلاتے کہتے تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ, شاید اس وجہ سے. یہ تو معلوم ہے کہ حضور نے خربوزہ نوش کروایا, مجھے معلوم, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھا کہ کس انداز میں حضور نے کاٹا تھا. وہ سنت ڈھونڈ رہا ہوں, دیکھ رہے ہو یہ وہ سیدھی راہ یہاں بھی, مجھے وہ سیدھی راہ چاہیے جو حضور کے کاٹنے کی تھی. اور یہاں کیا بتاؤں, یہی سلطان العارفین ہے. جب مسجد کی طرف نکلتے تھے, مسجد 40 قدم دور رہتی تھی, تو اپنی ریش مبارک پکڑ لیتے تھے اور رونے لگتے تھے کہ بایزید کہاں چلے ہو, بارگاہ الہی کی طرف. اب آج کل لوگ باتیں کرتے ادھر ادھر کا گپ شپ کرتے, سیدھی مسجد گھس جاتے جیسے جانور کوئی گھس گیا ہو. کدھر چلے ہو بایزید, تو یوں ٹیپ لگائی بیٹھا ہے. مسجد تو ٹیپ لگا. ایک بزرگ عبادت کرتے کرتے ذرا تھک گئے بیچارے, تو مسجد سے ٹیپ لگا لی انہوں نے,
گوشے مسجد سے آواز آئی کہ شاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں. دیکھ رہے ہو آپ؟ اچھا قدرت کیا تربیت پر یہ سیدھی رات چلانا ہے. یہ قدرت کے اولیاء کو ہم کتنی بیٹے کبھی آواز آئے گی کہ نہیں بیٹھے رہنا. لیکن یہ اولیاء کا معاملہ ہے. قدرت ان کو سبق دے رہی سیدھی رات مانگ رہے ہیں ان کو دیا. کہا شاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں. پھر جب پاؤں سمیٹے ہیں اس قدرت نے تو مرنے کے بعد ہی کھلے ہیں. ایک بزرگ آئے اور غلطی سے مسجد میں الٹا پاؤں پڑ گیا. سیدھا پاؤں پہلے سیدھا جانا چاہیے پھر الٹا جانا چاہیے. جب بھی آئے آپ مسجد میں پہلے سیدھا, اس لیے کہ حضور کو سیدھا پسند تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب التیمم, سیدھا پسند تھا. ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرتا جو تبان اچھا ہے. تو سیدھا پاؤں پڑھنا چاہیے تھا مسجد میں, غلطی سے الٹا پڑ گیا. بس آواز آئی مسجد سے تاج یا سو ہے بیل ادا کر. وہ بیل ہے الٹا سیدھا نہیں دیکھتا ہو جاتا ہے. اتنی سی بات پر یہ سیدھی رات چلا تھا. مطلب ہے کیا اولیاء کو قدرت اس طرح تربیت ان کی کرتا. ان کو یہ تنبیہ غیبی اتنی پسند آئی, اتنی اچھی لگی کہ اپنے نام کے ساتھ ہی 100 لگا دیا. 100 مانے بھائی سفیان ثوری, اسی لیے کہا جاتا بھی یہ تنبیہ جو غیب سے ہوئی بہت پسند ہے. نکلو تو الٹا پاؤں اور داخل ہو تو سیدھا پاؤں. تو ارادہ طریق کی بات کر رہا تھا. یہ برسوں کی چیز ہے, میں پلک جھپکنے میں کیا کہہ سکوں گا. ہم مسافر ہیں. پہلے تو یہ ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں, سفر پر ہیں. دوسری چیز ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ حضور یہاں کس طرح سے چلے ہیں, جسے سنت کہتے ہیں. معلوم کرو. اور یہ وہ بتائے گا جو خود چل رہا ہو, لفاظ نہیں بتائے گا, الفاظ کے ڈھیر لگانے والا نہیں بتائے گا, علم ہوش ربا پیش کرنے والا نہیں بتائے گا, لفظوں کے جادو منتر سے کھیلنے والا نہیں بتائے گا. یہ وہ بتائے گا جو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے حضور کیسے چلے ہیں. مسجد کی بات, حضور اس وقت بھی چلے جب ظاہری پاؤں کام نہیں کر رہے تھے مسجد کی طرف, ہے نا. چلا کے لایا گیا. یہ سیدھی راہ ہے کہ اس وقت بھی آؤ جب تمہارے پاؤں نہ کام کر رہے ہیں. کیسے آئے؟ کہا لوگوں سے کہو چلا کے لائے. ابھی ہم چل کے جا سکتے نہیں جاتے, سب ڈیوڑی کی بڑھائے بیٹھے ہیں. غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل غلط. کوئی آفس میں اپنے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دکان میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کہاں پڑھ رہا ہے, کوئی کہاں پڑھ رہا ہے. ارے روڈ پر پڑھ رہے تھے, 8 دن بھی مسجد میں نہیں جاتے تھے. یہ کون سا دین ہے؟ روڈ پر نہ اس کو دھویا گیا, نہ صاف کیا گیا, نہ جھاڑو کی گئی, وہیں چٹائی بھی سب ناش کی گئی. میں منع کرتا تھا جب تک صاف ستھرا نہ ہو روڈ. آپ سعودی عرب میں دیکھ کے آئے ہو تو وہاں ہر وقت جھاڑ پوچھ کا کام چل رہا ہے. یہاں آپ نے جھاڑو تک نہیں دیا اس کو, دھونا وونا تو جانے دیجیے, ویسے گندی ہے راہ, وہیں بنا چاہیے طہارت مکان سے. لیکن میری نہ سنی تھی تو نہیں سنی. اب ذرا مسجد میں چٹائی بچھا کے بتاؤ تو. اسی طرح میں کہتا تھا کہ بعض کو 10-11 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے, لیکن کسی نے نہیں, اللہ نے سنی تھی, وہ قانون بن گیا. اسی طرح روڈ پر کہتا تھا کہ نہ بچھاؤ, اس کو صاف ستھرا کرو تب بچھاؤ. کہیں بھی بچھا دو, پوری زمین ہماری لیے واقف ہے, لیکن صاف ستھرا کرو. ارے کتا بھی کہیں بیٹھتا تو اپنی دوسری جگہ پہ جھاڑ لیتا ہے, آپ اتنا بھی نہیں کرتے ہو. تو ایک دن وہ تھا کہ روڈ پہ چٹائی بچھانا سب سے بڑا ثواب سمجھتے تھے. اب ذرا مسجد میں چٹائی بچھا کے بتاؤ. صفائی ایسی ہونی چاہیے کہ درمیان میں کوئی جگہ نہ ہو, کاندھے سے کاندھا ملا ہونا چاہیے. اور اگر جگہ ہوئی تو شیطان جو ہے درمیان میں کھڑا ہو جائے گا. اسی لیے عرب میں اعلان ہوتا تھا, پہلے اس دور کی بات کر رہا ہوں, استقیموا وتراصوا اعلان ہوتا تھا. عوام تو سمجھتی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے. ان کو فکر رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے, کتنے پونچے لیتے تھے, یہ کیا کہہ رہے ہیں. سیدھے رہو اور کاندھے سے کاندھا ملائے رکھو. اب نہیں کہتے ہیں. تو یہ حرمین طیبین کے ائمہ جو ہیں کیا سعودی حکمرانوں کی غلامی کر رہے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور پہلے جو کہتے تھے کیوں کہتے تھے, یہ میرا سوال ہے. پہلے جو کہتے تھے یہ کیوں کہتے تھے کہ استقیموا وتراصوا, سیدھے رہو اور کاندھے سے کاندھا ملائے رکھو. اب کیوں نہیں کہتے, اب کیوں نہیں کہتے, کیوں ایسا کیا؟ معلوم آپ نبی کے دین پر نہیں ہو, بادشاہ کے دین, نبی کے دین پر نہیں ہو, اب نہیں ہو. اور بھی کہتے تھے سووا واستقیموا وسدوا الخلل, خود کہتے تھے صفائی درست رکھو, سیدھے رہو اور کہیں سے کوئی خلل نہ ہو, کہیں سوراخ نہ ہو, کاندھے سے کاندھا ملاؤ. تم اتنا ہی تو کر سکتے ہو کہ کاندھے سے کاندھا ملا لو, اللہ ہے دل سے دل ملا دے گا. تم اتنا تو کرو. اب نہیں کہتے سدوا الخلل, اب صرف سوچو میرے بدھو, میرے بدھو. اگر حرمین طیبین کے دروازے اگر یہ حکمران نہ بند کرتے, کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسجدوں کے دروازے بند کرتے. اسی لیے پہلے انہوں نے بند کرایا. یہ فتنہ ہے, فتنہ جسے آج کرونا کہا جا رہا ہے. یہ 9/11 کی طرح سے ایک فتنہ ہے. اس لیے ہم فتنہ اسے کہتے ہیں کہ آج تک
تاریخ میں ہم نے کوئی ایسی بیماری پڑھی نہیں، دیکھی نہیں کہ جس نے حرمین طیبین کے دروازے بند کرایا. پوری تاریخ انسانی ہم نے نہیں. ارے بیماری ہے تو اس کا علاج کرو. اگر یہ کورونا بیماری ہے تو اس کا علاج کرو. اگر کورونا موت ہے تو دروازہ بند کرنے سے موت کبھی واپس نہیں گئی. ہمیں تو کسی ڈاکٹر نے آج تک نہیں بتایا کہ جب موت آئے تو دروازہ بند کر لو. اگر بیماری ہے تو علاج کرتی ہے، اور کورونا موت ہے تو موت جو ہے وہ دروازہ بند کرنے سے واپس نہیں جاتی. بھائی دروازہ بند کیسے اندر جاتا؟ ارے ہوا بھی جہاں نہ جا سکے گی، موت وہاں پہنچ جاتی ہے. بولو ہم تم پھر مجھے مشکل کھاؤ. اگر آپ مضبوط کلے میں ہو، اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہم تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت وہاں پہنچ کے رہے گی. اگر کہ تم مضبوط کلے میں، گھر کا دروازہ کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے. بڑی ہوشیاری سے انہوں نے راستہ بدلنے کی کوشش کی ہے. اور لوگ چلے جائے. اور ایک دنیا کو ہم دیکھتے ہیں خاموش بیٹھی تماشائی ہے. وہ قومیں جو مٹھی بھر ہیں وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم زندہ قوم ہیں. اور دیکھو مٹھی بھر سے مٹھی بھر لیکن زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں. دنیا کی ہم پہلی آبادی ہے یا دوسری؟ گننے والے اگر تم ہوئے تو ہم دوسری ہوئے، اور گننے والے ہم ہوئے تو تم دوسری ہو. تم جو چاہو گنو. گنتی اگر ہم کریں گے تو ہم آگے ہیں. بچپن میں ہمارے مسلم ممالک ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ ملکوں کو بیچنے کا کام کیا آپ نے، زمین کو بیچنے کا کام کیا، ایمان کو بیچنے کا کام کیا، غیرت اسلام کو بیچنے کا کام کیا. عزت اسلام کا خیال نہیں کیا. بڑی مشکل. تو یہ سیدھی راہ چلنے کی کوشش ہو. یہ اولیاء ہی سیدھی راہ چلتے. آپ یہ نہ سمجھو کہ اولیاء صرف گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں، صرف مصلی ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، صرف مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، خانقاہوں میں ہی صرف بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر درسگاہوں میں ہی صرف بیٹھے رہتے ہیں. اولیاء کے بارے میں آپ یہ مت سمجھنا. اولیاء ہر جگہ ملیں گے. آپ اس ولی کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں. خود غوث پاک محبوب ربانی جن کا غوثیت مابی کا شہرہ اتنا زیادہ ہے کہ شاید اولیاء میں اتنی شہرت کسی کو ملی نہیں. اور آپ مستقل غوث ہیں. جب تک امام مہدی نہ آئے، ان کو مہدی بنا دیا لوگوں نے. امام مہدی کہتے ہیں، نہیں کہلا بھی نہیں آیا. مہدی ہے، ہادی مہدی، تو کو مہدی بنا دیا. کیا تماشا، کچھ کہنا نہیں. ستیہ ناس کا ڈالا. امام مہدی کہتے نکلیں گے. کس کو بولنے تک کا شعور نہ آیا، سیکھا نہیں. تو جب تک امام مہدی نہ آئے وہ غوث پاک مستقل غوث، اور جو دوسرے غوث سے نائب ہے. جانتے یہ غوثیت مابی کہاں سے ملی؟ اتنی بڑی غوثیت مابی کہاں سے ملی کہ جتنے اولیاء زمین ہیں سب سے کہا کہ اپنا کاندھا پیش کرو. سب اولیاء سے کہا. آپ نے صرف کہا، اپنی مرضی سے نہیں کہا. خدا نے کہلوایا، اپنی مرضی سے نہیں کہا. خدا نے کہلوایا کہ اپنا کاندھا پیش کرو. میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے اولیاء ہوئے زمین تھے سب نے کاندھا پیش کر دیا. اور خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا کہنا عقیدت و محبت. اتنے جھکے کہ لگتا تھا کہ سر زمین سے لگ جائے گا. اور عرض کرنے لگے کہ صرف کاندھا ہی پیش کرنا کیا ہے؟ یہ آنکھیں ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے. آپ جہاں چاہیں قدم رکھتے ہیں. اسی کو لوگوں نے طلب کیا. بلا آئینی بلا سکھا تھا. یہ جملہ ان کا تھا. ارے کاندھے پہ نہیں، میری آنکھوں پر قدم رکھیے. میرے سر سے یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے. اب ہم سے سر گرانے کے لیے اور جمانے کے لیے اور نعرے تکبیر لگوانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کرو جو کچھ کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے کرتے رہو. جہاں چاہو رکھو قدم. بھی ہمارے پیر و مرشد کی بات ہے. انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا بھی ایسا کہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے. تو جانتے ہو یہ غوثیت مابی ملی کہاں سے؟ اس لیے کہ سیدھی راہ پر چلنے والا حضور سے پڑھ کر کوئی آیا نہیں. جتنے ہم ایسا دیکھا، لیکن آپ سے پڑھ کے کوئی نہیں آیا. آپ سب کے سردار ہیں، سید الرسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریاء ہیں. تو جتنے اولیاء ہیں جانتے ہو کسی نہ کسی نبی کے قدم میں ہوتے ہیں. قدم میں ہونے ان کے راستے پر ہوتے ہیں. تو غوث پاک کہتے ہیں سب نے کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے جو ہے پرورش پائی، پروان چڑھا. اور میں حضور کے قدموں کے نیچے ہوں جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں. لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ. یہ شعر ہے آپ کا. کوئی ولی ایسا نہیں کہ اس کے لیے قدم نہ ہو. اب معلوم ہوا بغیر ولی کا قدم پکڑے راستہ طے نہیں ہوگا.
اب تو مرید پیر کو چلاتا ہے راستہ، ادھر نہ جائیے حضرت ادھر کاٹا ہے، وہ ارے مرید صاحب، وہ ارے پیر صاحب، اس پیر صاحب کو میں کیا کہوں، پیر ہے کہ پیر ہے مجھے معلوم نہیں ہے، اس مرید کو کیا کہوں. یہ اسی لیے راستہ بتایا لکل ولی لہو قدم، ہر ولی کے لیے کوئی وإنی علی قدم النبی بدر الکمال، اور میں بھی کسی قدم کے نیچے ہوں. وہ آسمانی نبوت کے آسمانی کمال کے بدر کامل ہے حضور کے قدم. تو جب حضور کے قدم جیسا کوئی قدم نہیں تو غوث پاک جیسا کوئی ولی نہیں. بس صحابیت ہے جو آگے ہے، تابعی ہے جو آگے ہے، صحابیت ہی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل یا غوث. اور یہ کہنا ضروری ہے، پلیز بات پوری کیا کرو، بات پوری کرو. تو میں حضور کے قدم کے نیچے ہوں، یعنی حضور جو راہ چلے ہیں وہاں ہر جگہ اسی انداز میں چلنے کی کوشش کی کہ حضور مورچے پر کھڑے رہتے، اولیاء سب سے آگے مورچے پر ہوتے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتے. اسی لیے ایک لشکر میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا، کہا لاؤ ہم بھی جنگ کر لیں، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں لڑ لیں. گئے اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ کے کہا کیا، کہا وہ سامنے والی فوج میں دیکھا کہ قطب تو ادھر ہے، اس طرف ہے. تو میں نے کہا قطب ادھر ہے تو پھر تو فتح ادھر ہوگی. وہ رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ انہیں دیکھ بھی دیں. اولیاء کے وجود ایسا بھی ہے، اور اسی کو ہم لوگ رو رہے ہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم خالی یہاں بیٹھے بیٹھے ہیں کہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی آگے رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن آپ والے ہم بہت بنتے ہیں، کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا اور آپ والے دیدہ وار بنتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنے والد کو ایک واقعہ لکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب، میرے والد ایک درسگاہ سے واپس آ رہے تھے پڑھ کر کے، اور ایک شعر تھا جو دہراتے چلے آ رہے تھے راستے میں. طالب علم دہراتے رہتے ہیں اپنے اسباق کو، راستے میں بھی دہراتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ایک مصرع جو ہے ذہن سے اوجھل ہو گیا، یاد نہیں کرتا. اور جب کوئی مصرع ذہن سے اوجھل ہوتا ہے تو طالب علم کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت اضطراب ہوتا ہے. تو میرے والد ابھی اسی کشمکشی میں تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے، بڑی لمبی گلی تھی. یہ اچانک ایک درویش ظاہر ہوا، بہت خوبصورت درویش، بہت خوب روح، بہت خوبصورت. اور آیا میرے پاس پہنچا اور کہا علم کی نہیں بنا نمائیں جہالت. ارے میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک، یہی بھول رہا تھا میں، یہی بھول رہا تھا میں. یہ اوپر سے یاد دلایا اس درویش نے، یعنی اللہ والا ہم یہاں پر ہیں تو وہاں ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب پوری بات سن لیجیے. جس یاد دو سہر کے کنی عمر ضائع، جس سر عشق ہر کے بخانی بتا دیتا، سادی بشوئے لوح دلس نقش غیر حق علم کی رائے بات میں نمائش جہالت. یہ شعر پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ دوست کے سوا جو کچھ آپ نے کیا، دوست کی یاد کے سوا جو کچھ آپ نے کیا، عمر کو برباد کیا. ہاتھ کام لگے ہو آپ کے کام، آپ دنیا کا کام کرتے رہو لیکن دل میں دوست کو یاد کرتے رہو. اور یہی قدرت نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوست کو یاد کرتے جاؤ، یعنی 10 افکار دل کو یاد، ہاتھ پاؤں کو کام لگا دو، دل کو یاد کر سکتے. تو دوست کی یاد کے سوا جو کچھ بھی آپ نے کیا سب بیکار کیا، اپنی عمر کو برباد کیا. اور عشق محبت کے راز کے سوا جو کچھ آپ نے سیکھا سب غلط کیا، سب بے ہودہ کیا. پھر سادی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میاں سادی اپنے دل کی تختی کو باطل نقوش سے دھو ڈالو. تمہارے دل کی تختی پر جو باطل نقوش ہے، ادھر ادھر کی تصویریں کو دھو ڈالو. تختی پہلے دھوئی جاتی پھر لکھا جاتا، پہلے دل کی تختی کو دھو ڈالو اس کے بعد سیدھی راہ بات کرو. تو یہ بھول گئے تو وہی مصرع علم کی ہے. اور اگر ایسا کر لیا تو پھر کیا کہنا. لیکن وہ علم جو خدا تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں، جہالت ہے. علم اس لیے ہے کہ آدمی خدا تک پہنچے. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ خدا تک پہنچانے والی راہ. اسی لیے کلام پاک ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جب بھی ملے گا تو سیدھے راستے پر ملے گا. تو یہی ان کو بھول گیا تھا ساتھی صاحب کو. علم کی رائے بہا نمائش جہالت. کہا میں تو میرے والد اتنے خوش ہوئے کہ پان کی دکان کو پہنچ گئے اور وہاں سے پان کے کچھ بیڑے لیے انہوں نے اور نظر کرنے لگے اس درویش کی. اس نے کہا نہ ہمارا حاجت نہیں ہے، مجھے پان کی ضرورت ہے. ساتھی صاحب وہ پان نہیں کھاتے تھے. یہ فقیر بہت دن پان کھاتا رہا اور اتنا کہا کہ میرا کوٹے ختم ہو گیا تھا. جب کوٹے ختم ہو گئے چھوڑ ہی دینا. تو میں نے لوگ کہنے لگے کیا آپ نے پان چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کیا آپ کیا کل میں جان چھوڑ دوں گا، آپ نے جان کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کیا بات ہوئی پان کی چھوڑنے بات بتا. تو پان پیش کیا ساتھی صاحب کو، کہا نہیں مجھے پان کی ضرورت نہیں، شکریہ شکریہ. پان تو نہیں لیا. پھر قدم اٹھایا درویش نے اور ایک ہی قدم میں پوری گلی پہ کری. بہت لمبی سرنگ تھی. تو میرے والد کی آنکھ کھلی. ارے کہا سرکار مجھے بھی آنے دیجیے اپنے ساتھ. نہیں مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے. کہا اچھا یہ تو کیجیے آپ کہ اپنا نام بتا دیجیے تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں. برنامے خود اطلاع نہیں ہے فاتحہ والی بات. تو اپنا نام تو بتا دیجیے کہ اتنے مہربانی کیا ہے تاکہ فاتحہ پر معلوم. فاتحہ بریلی سے نہیں چلا ہے، یہ فاتحہ بریلی کا نہیں ہے بابا، یہ فاتحہ لو محفوظ ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دیجیے. یہ خود شاہ ولی اللہ کے والد اور لکھنے والے شاہ ولی اللہ ہیں، کہتے ہیں برنامے خود اطلاع نہیں دے گا فاتحہ تاکہ فاتحہ تو پڑھتا رہوں. تو آپ بھی فاتحہ پڑھتے ہوئے تو صحیح ہے.
تو آپ گھبرانا نہیں کہ فاتحہ کرتے تو بدعتی ہو جاتے ہیں. یہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے بدعتی ہے, فاتحہ پڑھنے والے بدعتی. تو آپ بتا دیجیے نام اپنا تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا. یہ شجرہ وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے اسی لیے فاتحہ پڑھوں گا میں. تو انہوں نے نہیں کہا بدعت پڑھنا, چودھری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فاتحہ میں پڑھنا بدعت ہو جائے گا. نام بتایا فاتحہ سے ان کے کہا کہاں فاتحہ پڑھنا, نام بتایا. فرمایا سادی حنیفہ کی راست, جس کا شعر آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہی سادی ہے. آپ کو بتانا کہاں شیراز اور کہاں ہندوستان برابر, اور یہ ایک قدم میں طے کرتے ہیں تو ہم فرض میں نہیں کرتے. تیری شبدی ہے بطر چیزیں بھر کے ماں بے خبرہ منتظر چمو چراتے ہیں. اللہ والے ایک قدم بھی زمین طے کرتے ہیں, ہم انتظار میں چراغ لاؤ, بتی لاؤ, یہ لاؤ, بس اس طرح سے وہ راہ چلتے. ساتھی یہاں یہ بھولے تھے وہاں ان کو معلوم, کیا حضور کو کچھ معلوم نہیں ہے. کیا پاگل پنی ہے, کیا تم نے سسیا ناس کیا اس دنیا کا, کیا برباد کیا ہے تم نے, کیا تباہی تم نے مچائی ہے, کیا قیامت کھڑی کر کے رکھی تم نے. یہ تو برسوں کی بات ہے. آپ الگ جھپک تم سننا چاہتے تو کہاں ہو پائے گا. تو تھوڑی سی بات بتا دی میں نے کہ سیدھی راہ مانگو خدا سے. اللہ ہماری فکر سیدھی کر دے, ہمارا ذہن سیدھا کر دے, ہمارا دل سیدھا کر دے, دل میں اترنے والے جذبات سیدھے, ہمارے کام سیدھے کر دے, ہمارے معاملات سیدھے کر دے. ہر جگہ سیدھی راہ ڈھونڈو. اور ضروری ہے کہ کوئی تمہارا رہنما ہو, کوئی پیشوا ہو جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف برابر رہنمائی مشورہ لیتے رہو. اپنی مرضی سے مت کرو. ہمارا نظام شورائی ہے, ہم رہو شورا بنو, مشورہ کرتے رہو, لوگوں سے پوچھتے رہو. اس لیے یہ راستہ وہ بتائے گا جو سیدھی راہ پہ چل رہا. سب کا کام ہے, یہ چھوکروں کا کام نہیں ہے. وہ اچھی خوشبلوئی کے ساتھ آپ کو جو ہے کچھ نظم سنا سکتے ہیں, اچھی آواز میں کوئی بات پیش کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے. چھوکروں کا کام, یہ اللہ والوں کا کام. ان کو ڈھونڈو, تلاش کرو, بغیر اس کے کام نہیں چلے گا, پھر راستہ طے ہوگا. اسی لیے ایک اللہ والا دن کو جو ہے وہ شمع جلا کر کے کچھ ڈھونڈ رہا تھا, وہ بھی شہر کے اندر. اللہ والا ان کی چالیں بھی ایسی ہے, بہت مشکل ہے یہ سمجھ لیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دن کو شمع جلا کے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں. کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں, انسان شہر میں وہ انسان. پہلے کہ میں اس کو پڑھتا تو کہتا تھا اللہ انسانوں کی دنیا میں انسان ہی ڈھونڈنے, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیا ہے. لیکن اب جب آپ کھول کے میں دیکھ رہا ہوں تو انسان کی حیثیت مجھے انسان نہیں دکھائی دے رہا ہے. میں خود انسان کو ڈھونڈا, نہیں ملا مجھے اس عمر میں بھی, 80-82 سال کی عمر میں بھی مجھے آتا نہیں. انسان کی تلاش میں میں خود بھی ہوں. یہ انسان ہے, اس نے کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو ہم نے بھی سوچا تھا کہ ڈھونڈو, لیکن یہ ملتی نہیں ہے. دیکھا وہ بھی ہوشیار ہی تھا جو پوچھ رہا تھا. اولیاء کو اولیاء ہی پہچانتے, وہ بھی ہوشیار تھا. کہا میں نے بھی ڈھونڈا, ملتی نہیں ہے چیز. کہا جو چیز ملتی نہیں اسی کو تو ڈھونڈا جاتا ہے, ملتی ہوتی ڈھونڈا کیوں میں نے. اب جس کو شیری جمع جو پہنایا گیا اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ شخص بچت چراغ ہمیں گشت گردے شہر کستام دگ ملولم و انسان وارزوست. ایک آدمی کو دیکھا کہ چراغ جلا کر کے کوئی ڈھونڈ رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ درندوں سے جانوروں سے میں بڑا رنجیدہ ہو گیا ہوں, میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. این بیان ہے سست عناصر دلم گرفت. یہ لمبے چوڑے دعوے کرنے والوں سے میرا دل کبھی خاطر ہے, میرا دل بہت تنگ ہے, میں کبھی خاطر ہوں. شیر خدا و دوسرا میں دستان نواز ہوں, میں شیر خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں, دوسرا میں دستان. انسان چاہیے. اس آدمی نے کہا کہ گفتم کی یافت بھی نشوت جز رہنا, جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو یہ ملتی نہیں ہے. دیکھا آپ کو تو سب انسان ہی دکھائی دے رہے ہیں, سب دان بھائی سوسیری ہے. کیا کوئی آدمی سمجھ لیا, آپ کیا سمجھو, اگر ایک طرف اپنی دنیا ہو دوسری طرف حضور بھاری ہے سب. اور یہ حدیث پاک میں پڑھیں گے آپ کہ فرشتوں نے کہا تو سارا جہاں ایک طرف ہو حضور ایک طرف حضور بھاری ہے, ان کو چھوڑ کے کس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو. انا للہ و انا الیہ. کہا جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہو ہم نے ڈھونڈ کے دیکھ لیا, وہ چیز ملتی نہیں. پھر اس نے کہا کہ جو چیز نہیں ملتی اسی کو تو ڈھونڈا جاتا ہے, اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. جو جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہی ہے. ڈھونڈنے سے تو خدا ملتا ہے, یہ جو آدمی کو نہیں ملے گا. تو انبیاء جو ہے آدمی بنانے آتے ہیں, پہلے آدمی بناتے ہیں پھر مسلمان ہوتا ہے. پہلے آدمی ہو جاؤ پھر مسلمان ہونے کی بات کرنا, آدمی ہو جاؤ انسان ہو جاؤ, پھر صدیق ہونے کی بات کرنا, پھر شہید ہونے کی بات کرنا, پھر ولی ہونے کی, پھر کتب ہونے کی, جو چاہے. ضرورت ہے اس بات کی. سیدھی راہ پتہ چلا, انہی 4 گروہوں میں سیدھی راہ ہے. وہ راہ جو انبیاء چلے ہیں بالکل سیدھی آنکھ بند کر کے چلے, سیدھی سڑک کے چہرے صفا بند کر کے. سمجھے آپ, جدھر سے صدیق چلے یعنی صدیق اکبر جو ان کے قدموں میں ہے, جدھر یہ چلے آنکھ بند کر کے سیدھی راہ. جدھر سے شہداء ہو کے گزرے کہ جان تک دے دی وہ سیدھی راہ. جدھر سے اولیاء گزرے, اولیاء خاص گزرے ہیں, وہ سیدھی راہ ہے. آنکھ بند کر کے چلے جاؤ. انہی 4 کو 4 کیوں کہا گیا, تو کیا 4 راستہ ہے کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 کیوں کہا گیا, کیا الگ الگ ہے؟ ایک ہی راہ ہے سیدھی, حضور کی راہ. حضور کی راہ پہ جو چلے سیدھے, جو حضور کی راہ وہ صدیقین.
صدیق سمجھتے ہو بہت سچا، جس کی زبان بھی سچی ہو، دل بھی سچا ہو، اس کی فکر بھی سچی ہو، اس کا کام بھی سچا ہو، وہ اندر سے بھی سچا ہو، باہر سے بھی سچا ہو، وہ سچا ہی سچا ہو، وہ اچھا ہی ہے، وہ صدیق ہے۔ معلوم سب سے زیادہ قدر نبوت سے صدیق۔ تو یہ راہ چلنے کے لیے سچائی ضروری ہے۔ دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ذرا گن لینا، اور رات کو کتنا بولتے ہیں وہ بھی ذرا گن لینا، نوٹ تو گنتے ہو صبح شام، تھوڑا اس کو بھی گن لینا۔ اولیاء نوٹ کم گنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آج سچائی کتنی ہوئی ہے اور جھوٹ کتنا آیا ہے، جھوٹ تو نہیں ملا۔ سیدھی راہ چلنے کے لیے سب ضروری ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حدیث پاک میں ہے، اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب۔ اللہ حضرت اسی دن کو یاد کر کے اسی دن کو یاد کر کے، یہ اولیاء کی نظر میں کیسا ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب دینا، رضا میں کوئی حساب نہیں۔ ہمارے وطن میں ایک جماعت اسلامی کا آدمی تھا، اس نے کسی مقرر کو چھوڑا ہی نہیں، یہ تقریر کے بعد اس پر اعتراض کیا، کسی سے نہیں چھوڑا، چاہے جس جماعت آیا ہوا، لوگ کہتے تھے۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگا حضرت سب پر اعتراض کیا میں نے، دیا انہوں نے جواب جیسے دیا، اور آپ آئے تو آپ پر بھی کیا میں نے، وہ سفر کرتا کسی پر نہیں، لیکن میں آپ کے جواب سے مطمئن ہوں دل سے الحمدللہ۔ پھر اپنے دل کی بات اس نے کیوں کہنے لگا کہ میں تو اعلیٰ حضرت کو دل سے چاہتا ہوں، یہ تو جماعت اسلامی کرتے ہیں۔ والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ جو غیر ہیں وہ بھی تعریف کریں، اپنے تو کرتے ہی ہیں، غیر جب تعریف کرنے لگے تو وہ سمجھنا چاہیے۔ تو مجھ سے کہنے لگا میں تو دل سے ان کا شہدائی ہوں، اور بہت بڑا مدخل ہوں میں، لوگ کیا سمجھیں گے۔ رہ گیا ان کی مغفرت کا معاملہ، اعلیٰ حضرت بارے میں کہہ رہا ہے ان کا ایک شعر ہی کافی ہے، پوری عمر نہیں ایک شعر۔ ارے میں نے کہا کیا ہے بھائی تمہارا؟ تو یہی پڑھا تھا، کریم اپنے کرم کا صدقہ، اے میرے بہت کرم کرنے والے اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، لئیم کہتے کمینے کو، اور اس نے بے قدر اور جوڑ دیا، بے قدر کمینے کو شرمندہ مت کر، تو اور رضا سے حساب لے لے، جب تو حساب لے گا اور رضا سے حساب لے گا، کہاں تو کہاں رضا، رضا بھی کوئی حساب نہیں، میں بھی کچھ ہوں، تو جب حساب لے میں کبھی حساب دے پاؤں گا۔ اس انداز میں لوگ سوچتے اعلیٰ حضرت کو ہم نے بھی اس گہرائی سے سوچا ہی نہیں، یا اعلیٰ حضرت کہاں ہیں جو غیروں کو بھی حکومت کرے وہ اعلیٰ حضرت، جو غیروں سے بھی لوہا منگوا لے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جو غیروں کو حکمرانی کرے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جو غیروں کے یہاں بھی احترام سے دیکھا جائے وہ اعلیٰ حضرت ہے، جس کا چرچا غیروں کے یہاں بھی ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن کہتے نہیں اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، اس گرے پڑے کا حال یہ ہے کہ کتنے غیروں نے کہا مجھے تنہائی میں کچھ پڑھا دیا کریں، تو مجمع پڑھاؤں گا تم کو، تنہائی میں پڑھاؤں، مجمع پڑھاتا ہوں، پڑھا تو جو آتا جاتا ہے، تنہائی میں کیا ضرورت، میرے پاس وقت نہیں کہ تنہائی پڑھاؤ، مجمع میں ہو جہاں سب پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ سیدھی راہ، اس سیدھی راہ کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ آدمی اپنے تک پہنچ جاتا ہے، اپنے کو پہچان لیتا ہے۔ سیدھی راہ چلنے کے بعد آدمی کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوا ہے۔ آدمی نے سب پہچانا، اپنے کو نہیں پہچانا کہ میں کیا ہوں۔ مودی کی پہچان سب کو ہے، کوئی آگے نہیں پہچان، اپنے اپنے طور سے پہچاننا، لیکن اپنے کو پہچانا کہ میں کیا ہوں۔ سب کی اصلاح کرنے مل کے صحابی لوگ زیادہ صحابتی انداز میں سب کی اصلاح ہے، اپنی بھی تو تھوڑی اصلاح، اپنے کو پہچان۔ سیدھی راہ کا فائدہ ہے جب سیدھی راہ چلے اپنی پہچان ہوگی، اور جس دن اپنی پہچان میں اب خدا سے آپ قریب ہوگی۔ اس لیے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اولیاء پہلے اپنے تک پہنچتے ہیں پھر خدا تک، جو اپنے تک نہیں پہنچ سکا خدا تک کیا کہاں پہنچے گا۔ سیدھی راہ کا فائدہ، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اچھا یہ لوگ کیوں نہیں پہنچتے اپنے تک اور خدا تک؟ آخری بات ہے جو میں آپ سے کہہ دوں، ویسے بہت بڑی بات ہے۔ شیطان یعنی اساسی ابلیس جس دن راندہ درگاہ ہوا اس دن اس نے قسم کھائی کہ میں تو راستہ بھٹک گیا، بلکہ اس کی گستاخی دیکھیے بیوقوف کی، وہ کہتا ہے فبما اغویتنی، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو کہتا ہے، دیکھیے یہ شیطان تو ذرا دیکھیے، فبما اغویتنی لاقدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ضرور تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ جو سیدھی راہ لوگ نہیں چل پا رہے ہیں، سیدھی بات پہ تو فوراً لوگ تلخی محسوس کریں گے، فوراً لوگ چراغ ہو جائیں گے، اور حکومت کو کوئی سیدھی بات کہے تو فوراً چھاپا پڑے گا، کوئی سیدھی بات نہیں، اس لیے کہ وہ بیٹھا ہے شیطان، لاقدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ضرور ان کے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، الٹی راہ پہ نہیں بیٹھ، سنیما میں جاتے جاؤ، ناچ رقص محفل میں جاؤ، ادھر کوئی منع کرنے والا نہیں، خلفاء کہاں ہے؟ کتنے شراب نوشی کے مار خانے، چوہے خانے، سب چل رہے ہیں، برا ہے۔ سیدھی راہ پر بیٹھنے کو کہا ہے اس نے کہ میں ضرور ضرور سیدھی راہ پر بیٹھوں، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، گھراؤ کروں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی الٹی طرف سے آؤں گا، یہ کلام ہے۔ اور اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، تو دشمن بھی کہاں بیٹھا سیدھی راہ پر، اور دو جہت کو بھول گیا کم وقت، چار جہت کا ذکر کیا اس نے، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اب پیچھے سے دیکھ رہے نہیں آ رہا ہے وہ، سیدھی طرف سے آؤں گا، دو جہت بھول گئے اوپر نیچے، کیا قدرت ہے، کیا راستہ خدا کا تمہارا کھلا ہوا ہے۔
کیا راستہ کھلا ہوا ہے، کیا قدرتی کھلا، نہیں تو اوپر سے آؤں گا نیچے سے آؤں گا، تو نیچے کے جا بندے میں اٹھا لوں گا. یہ اصل ہے، یہ تو جو ہے تو بھول گئے، ہمیں ٹھیک سے گرنا نہیں آتا تو اٹھنے کی بات کیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.